پہچانا ہمارا مقام کیا ہے، ہم نے نہیں پہچانا ہمارا مرتبہ کیا ہے. جیسے اسلام کے بارے میں ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سربلند ہے، اس پہ بلندی نہیں حاصل کی جا سکتی ہے. ایسے قرآن کے بارے میں وجہ طور پہ کہا جا سکتا ہے القرآن یعلو ولا یعلا، قرآن بلند ہے، اس پہ بلندی نہیں حاصل کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے بلند ہونے کے لیے اس سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا، اس سے لگاؤ پیدا کرنا پڑے گا. ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے قیامت تک کے لیے، اور معجزہ ہے سب کو عاجز کرنے والی کتاب ہے. جو اس سے لو لگائے گا، جو اس سے تعلق رکھے گا، وہ بھی دنیا کو عاجز کر دے گا. صحابہ کرام نے اس سے تعلق پیدا کیا تھا، پوری دنیا ان کے سامنے عاجز تھی، ہم نے چھوڑ دیا، ہم پوری دنیا کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے بیٹھے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ابھی ایک ویڈیو کلپ چھوٹی سی دیکھ رہا تھا، شاید وہ فرضی ہو لیکن ہماری اور آپ کی بالکل حقیقت بیان کر رہی تھی. شام کو چھٹی ہونے لگی اسکول کے اندر، چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے بچوں سے ان کے ٹیچر نے کہا بیٹا ایسا ہے تم لوگوں کے یہاں گھر میں کچھ نہ کچھ ریجیکٹڈ کتابیں پڑھی ہوں گی، کچھ نہ کچھ ریجیکٹڈ کتابیں پڑھی ہوں گی. کل جب آنے لگنا تو ریجیکٹ کتاب لے کر کے آنا جو پڑھی نہ جاتی ہو، جس کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا ہو، جو ادھر ادھر الماریوں میں پڑی ہوئی ہو، اسے لے کر کے آنا. ہم اپنی لائبریری میں رکھ دیں گے، جگہ بہت خالی ہے. صبح جو ہوئی اسکول میں بچے جو لے کر کے آئے تو سب بچوں کے ہاتھ میں وہی قرآن تھا. جب ٹیچر نے پوچھا یہ کیا ہے، کہنے لگے یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں کنارے پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی اسے آج پڑھنے والا نہیں ہے. نہ ہمارا جوان پڑھتا ہے، نہ ہمارے بوڑھے پڑھتے ہیں، نہ ہماری ماں پڑھتی ہے، نہ ہماری بہن پڑھتی ہے. ہمیں موقع ہے 1 گھنٹہ فری فائٹر کھیلنے کے لیے، ہمارے جوانوں کو موقع ہے پبجی میں جا کر کے اپنی آنکھ اور دماغ برباد کرنے کے لیے. ہمارے جوانوں کو موقع ہے سیریل دیکھ دیکھ کر کے اپنا ٹائم، اپنا دماغ، اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے کے لیے. لیکن ہمیں 10 منٹ موقع نہیں قرآن لے کر کے بیٹھنے کے لیے. آج حالت یہ ہو گئی ہے جوانوں کو چھوڑو، جوان بہنوں کو چھوڑو، بوڑھی دادی، بوڑھی نانی جن کے پاؤں قبرستان میں لٹکے ہوئے ہیں، جن کے پیٹ میں آگ نہیں ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، وہ بھی چشمہ لگا کر کے پوتا اور پوتی سے پوچھتی ہے بیٹا بتا اس میں آ کیا رہا ہے، ویڈیو کہاں سے چلے گی، سیریل کون چل رہا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. ایک ایک گھر کی، ایک ایک روم کی، ایک ایک بیڈ کو ہم نے سنیما ہال بنا کر کے رکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کوئی یہاں تعویذ لے رہا ہے، کوئی وہاں سے تعویذ لے رہا ہے، کوئی وہاں سے عامل سے مل رہا ہے. جتنے عامل ہیں وہ بھی اکثر ایسے ہی فراڈیاں ہیں جو اپنے فراڈ کے چال میں لوگوں کو پھنسا کر کے اور تیز تیز کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں. ہر ایک کو شکایت ہے، مولانا سوتے ہیں تو چھتا پہ دھم دھم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چرپیا پکڑ کر کے ہلا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نامعلوم کیسی مصیبت آ رہی ہے. گھر کے کنواں سے کوئی ہو کرتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. تعویذ پہ تعویذ لا کے گاڑ رہے ہیں، شیرہ ٹھوسا جا رہا ہے ادھر سے ادھر. لیکن جو اہم چیز ہے قرآن مقدس، اسے ہم اٹھا کر کے نہیں دیکھتے. کیا ہم نے وہ اثر جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو سنایا تھا ہم نے سنا نہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ تعالیٰ. غور سے سنیے گا، جس گھر میں اللہ کے کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اتصا بعلیہ، گھر والے پر وسیع ہو جاتا ہے. گھر کتنا ہی چھوٹا ہو، کمائی کتنا ہی کم ہو، پھر بھی گھر میں وسعت ہوتی ہے، گھر میں رحمت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے. خرج منہ الشیاطین، وہاں سے شیاطین نکل کے بھاگ جاتے ہیں. نزلت الملائکہ، ملائکے رحمت اس گھر میں آتے ہیں. وان البیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ تعالی، جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے ضاق بأہلہ، گھر والوں پہ تنگ ہو جایا کرتا ہے. خرجت منہ الملائکہ، ملائکے رحمت نکل کے چلے جاتے ہیں. دخلت الشیاطین، شیاطین وہاں بسیرا ڈال لیتے ہیں. کیا ہر گھر میں یہ شکایت نہیں؟ کیا ہر گھر والوں کی پریشانی نہیں؟ گھر دیکھنے میں 10 بائی 10 کا نہیں، 20 بائی 20 کا نہیں، پورا بنگلہ بنا ہوا ہو، دروازے 20-20 فٹ کے لگے ہوئے ہوں، ایک ایک کمرے 40 بائی 40 کے ہوں. ساری کی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے پاس آسائش اور آرام کی سب کے سب موجود ہوں، لیکن قرآن نہ ہو، اللہ کی کتاب نہ پڑھی جائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ ہو، اس کے احکام پر عمل نہ ہو، کبھی بھی سکون نہیں میسر ہو سکتا ہے. یاد رکھیے اے سی چلا کر کے باڈی کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، اے سی کاروں میں چل کر کے اپنے باڈی کو تھوڑا راحت دی جا سکتی ہے، اوپر سے تھوڑا ٹھنڈا کمرے کو پہنچائی جا سکتی ہے.
لیکن دل دماغ کی کیفیت اور دھڑکن کو صحیح اور قابو میں کرنے کے لیے اس کے کلام سے تعلق ضروری ہے. اس کے بغیر سکون نہیں, اس کے بغیر اطمینان نہیں, اس کے بغیر راحت نہیں. کوئی بھی تعویذ گھڑنے لاؤ کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ایک ایک گھر جہنم بنا ہوا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ایک ایک گھر میں ساس بہو کے جھگڑے اور نظر بھگا کے جھگڑوں نے ہمارا سب گھر کو جہنم بنا کر کے رکھ دیا ہے. چچا کی حالت خراب ہے, دادا کی حالت خراب ہے, بھائی بھائی میں وہ چپکلش ہے. ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کفا بنا حزنا ان التباعد بیننا وقد جمعتنا والحبۃ دار. ہمارے ٹینشن کے لیے, ہمارے غم کے لیے, ہماری پریشانی کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ ہم سب ایک جگہ تو رہتے ہیں لیکن ہمارا دل ایک نہیں ہے, دلوں میں جوڑ نہیں ہے, دلوں میں ملاپ نہیں ہے, راحت اور سکون نہیں ہے. سارے اسباب راحت ہیں لیکن کسی کو راحت نہیں, کوئی الجھن نہیں. لیکن جب الجھن میں رہتا ہے ہر ایک دھڑکا سا ہر دم دل کے ہر دھڑکن میں رہتا ہے. اس لیے پلٹو ہے میرے نوجوانوں, تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ امت کی مائیں تمہیں پکار رہی ہے, مسجد اقصی تم سے فریاد رساں ہے اور یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ لوٹ کر کے آؤ اور مجھے یہودیوں کے جنگل سے چھوڑاؤ جس میں کبھی فلمی پوسٹر لگایا جاتا ہے, جس میں کبھی کوٹ پہن کر کے اسرائیلی فوجی گھستے ہیں, جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا قبلہ اول ہے جو غیروں کے قبضے میں ہے. ہمیں خبر ہی نہیں کہاں ماؤں بہنوں سے چھڑ چھاڑ ہو رہی ہے. ہمیں خبر نہیں وطن عزیز میں ہمیں ختم کرنے کی کیا پلاننگ ہے اور کس طریقے سے پلاننگ مکمل کی جا چکی ہے. پھر بھی ہمارا نوجوان اس چوراہے پہ بیٹھ کے, اس پلیے پہ بیٹھ کے, گھر کے نیچے جا کر کے, گھر کی چھت پر کے جا کر کے آخر وہ کیا دیکھ رہا ہے, آخر وہ کیا کر رہا ہے, آخر وہ کس چیز میں مست ہے. یہی رہا جو نظام گلشن تو کھل چکے پوری گلستاں میں, روش نہ بدلی جو باغبانے چمن میں کاٹے اگا کریں گے. جوانوں یہ مت سوچو ابھی جوانی مستانی ہے, جو چاہے کر لے. یاد رکھو اسی جوانی میں جتنے سجدے چاہو کرو, یاد رکھو اسی جوانی میں جتنی چاہو تلاوت کرو. بڑھاپے میں اگر چاہو گے تو بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہو, کرسی پہ بیٹھ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. چاہ کر کے بھی آدمی سجدہ ریز نہیں پہچانا.